ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیو، دین کی بات جو ہے وہ دین کے کام کے لیے سننی ہے. دین کی بات بھی سنیں گے اور دین کا کام بھی کریں گے. اسی لیے سے بات سنیں گے. بات مقصود نہیں ہوتی بلکہ کام مقصود ہوتا ہے. اس لیے ہم دین کی باتیں سنیں اور سنائیں، یہ چیز ہمارے اندر اتر جائے. اسی کی محنت ہے کہ امت کے دلوں میں اپنے دین کی اہمیت آ جاوے، اپنے دین کی قدر و قیمت آوے، آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے. آخرت کی رغبت اور آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو جائے. اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ جینے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی مرنے کے لیے دی ہے. یہاں کوئی جینے کے لیے نہیں آتا بلکہ یہاں مرنے کے لیے آتے. انک میت وانہم میتون، سب مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں. یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں یہی مرنے والے ہیں. تو سب مرنے والے ہیں. یہاں جینے کے لیے کوئی نہیں آیا بلکہ یہاں مرنے کے لیے آیا. موت مقدر ہے، اس کی تاریخ مقدر متعین. فلاں تاریخ کو اس دنیا سے چلا جائے گا. مرنے کی تاریخ بتائی نہیں گئی ہے مگر ہے متعین. دراصل زندگی دنیا کی میرے بھائیوں وہ آخرت بنانے کے لیے تھی. ہاں، یہی مسئلہ اصلی ہے. ہم کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا کہ اپنی آخرت بناؤ. جانی طاقت سے، مالی طاقت سے، فکری طاقت سے، ہر قسم کی طاقت سے اپنے آخرت بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ کو اللہ نے دیا ہے تجھے، جو خدا کی طرف سے ملا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے کہ اپنے آخرت بناؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آخرت بنانے کا جو ذمہ داری ہے وہ بڑی ذمہ داری ہے. اور ہر آدمی دنیا سے اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز روز وہ اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے. آخرت ادھر آ رہی ہے، دنیا ادھر جا رہی ہے. ہاں، دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے. اس لیے دعوت دی ہے کہ ہر آدمی اپنی آخرت بنا لے. آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور بطور بدلہ کے ملے گی. کسے ملے گی؟ یہ آپ کا بدلہ. ظاہر جاتے کہ بدلہ تو کسی بدل کا بدلہ ہوتا ہے. کوئی بدل ہم نے دیا ہے، اس کا بدلہ دیا ہے. آپ نے اپنے دکاندار کو پیسے دیے ہیں تو آپ کو سودا دے گا وہ. تو آخرت بطور بدلہ سے ملے گی.
جس نے عمل نہیں کیا ہوگا اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بدلہ ہی دینے کو دیا ہی نہیں ہے. جیسے جس نے بویا ہے تو وہ کاٹتا ہے, کوئی کاٹے گا جو وہ ہے, اور بویا نہیں ہے تو پھر کوئی کاٹنے والا. ایسے آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بطور بدل کے اور بطور بدلہ کے دیا ہے. اس لیے تمام نبیوں نے آ کر کے اللہ پر ایمان اور آخرت کا یقین, اللہ پر ایمان اور آخرت کا, لیکن آخرت یقیناً ہے. جیسے آج ہے اور کل یقیناً ہے, ایسے اس دنیا کے بعد آخرت کا یقیناً ہے. اصل زندگی وہی ہے, آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہے. کیوں؟ تو اس کو زوال نہیں ہے, اس کو ختم ہونا نہیں ہے, وہ سدا رہے. اللہ عیش الا عیش الاخرہ, اللہ اصلی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت میں حق تعالیٰ شان ہو راضی ہو کر اور خوش ہو کر انعامات دیں گے. یہ بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ خوش ہو گئے. رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اس لیے دنیا کی زندگی میں میرے دوستوں آخرت بنانے کی فکر کرنی ہے, آخرت بنانے کی محنت کرنی ہے. آخرت بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جانی طاقتیں, مالی طاقتیں, صلاحیتیں دی. ان صلاحیتوں کو, جانے والی طاقتوں کو آخرت بنانے پر لگانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی دعوت ہے کہ آخرت کس چیز سے بنے گی. میرے بھائیوں, آخرت بنے گی سب سے پہلے ایمان سے. پہلا کام آخرت بنانے کے لیے ایمان ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرو. جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے, جس نے روزی دی ہے, حیات دی ہے, اس کا تعلق پیدا کرو. کون سا تعلق؟ اللہ سے کوئی رشتہ داری کسی کے ہے نہیں, بندگی کا تعلق. کون سا تعلق؟ ہاں, بندگی کا تعلق. جیسے باپ سے باپ ہونے کا تعلق ہے, ماں سے ماں ہونے کا تعلق ہے, رشتہ داروں سے رشتہ داری ہونے کا تعلقات ہوتے ہیں. تو اللہ سے کون سا تعلق ہوگا؟ کہ اللہ سے تعلق بندگی کا ہوگا, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس نے ہم کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے پیدا کیا, اپنے عبادت کے لیے. باقی تمام چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور باقی تمام مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ انعام ہے. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. تو ساری دنیا کس کے لیے؟ کہ انسانوں کے لیے. یہاں کا سونا, یہاں کی چاندی, یہاں کا مال دولت, یہاں کی روشنی, جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے لیے. تو یہ انعام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جاگ کر کے بات سنو. تو یہاں کی ساری چیزیں فرمایا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی, اور پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ تمہارے کام میں لگائی ہے. جی ہاں, کیا کیا کہ تمہارے کام میں لگا دیا, تمہاری خدمت میں لگا دی ہے. ہر مخلوق کو. فرشتے آپ کی خدمت کے لیے. بہت سے فرشتے وہ ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں, فرشتے وہ ہیں جو روزی پہنچاتے ہیں. ہاں, مقرر ہے. فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں, فرشتے ہیں جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ فرشتوں کو کام سونپا ہے, تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تو فرشتے ہمارے لیے, آگ پانی ہوا تو ہے ہمارے لیے, اور تمام مخلوق کی خدمت وہ ہمارے لیے. کوئی مخلوق آپ کو کام کرنے سے منع نہیں کرے گی. آپ گھوڑے پر سوار ہونا چاہے تو گھوڑا منع کرے گا؟ نہیں منع کرتا. اس لیے آدمی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے کام میں لگایا. تصویر کہتے ہیں.
تسخیر کام میں لگا دیا، آپ کے کام میں لگا دیا، کوئی چیز انکار نہیں کرے گی، تو ساری مخلوق کو ہمارے کام میں لگایا، یہ انعام ہے۔ اور ہم کو کہ تم روٹی کماؤ کھاؤ، یہ سب لوگوں کو کام میں، سب چیزوں کو کام میں لگایا، تم روٹی کماؤ اور روٹی کما کر کے کھاؤ، یوں ہے، یوں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، سب کو تمہارے کام میں لگایا ہے اور تم کو اپنے کام میں لگایا ہے، اللہ نے، اللہ کا کام، تو وہ کیا، اللہ کی عبادت، تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے۔ اب جتنی زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رہے گی عبادت کے موضوع پر، اتنے ان تمام مخلوق سے حالات صحیح آئیں گے۔ اگر ہماری زندگی اللہ والی ترتیب میں، جو عبادت والی ترتیب میں، اس میں گڑبڑ ہوئی تو پھر جو مخلوق ہمارے ساتھ ہے خدمت کے لیے، اس میں بھی گڑبڑ آ جائے گی۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، یہ کلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ جی ہاں، پھر آسمان ہمارے موافق، زمین ہمارے موافق، ہر چیز ہمارے موافق، کیوں کہ ہمارا اللہ کا معاملہ صحیح ہو گیا۔ اگر اللہ کا معاملہ بگاڑا ہے تو کہ پھر مخلوق کی طرف سے بھی حالات بدل جائیں گے، ہاں، مخلوق بھی پریشان کرے گی، سمجھ نہیں بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے جس کام کے لیے ہم کو بنایا ہے اس کی طرف ہم کو بلاتے ہیں کہ جو بات میں نے تمہاری ذمہ کی ہے اس کو پورا کرو، اس کی ہم کو دعوت دی، اور دعوت کیسے دی ہے کہ دعوت بشارت کے ساتھ دی ہے، اس کے ساتھ بشارتوں کے ساتھ، انعام کے ساتھ، خالی قانون نہیں بنایا ہے، جیسے دنیا کی حکومتیں قانون بناتی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا نہیں تو پکڑ ہوگی، یہ نہیں کہ انعام دیں گے، ایسے ہے، کوئی انعام اکرام کی بات نہیں ہے، قانون ہی قانون، جی ہاں، تو قانون جو بنتے ہیں اس سے میرے دوستوں زندگیاں سدھرتی نہیں ہے، وہ تو قانون بنتے ہیں پکڑنے کے لیے، سدھارنے کے لیے نہیں۔ جتنے قانون دنیا میں بنائے جاتے ہیں وہ پکڑ کے لیے بناتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو پکڑو ان کو، قانون پکڑ لے کے لیے ہوتے ہیں، سدھارنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذمہ جو کام کریں گے اس میں دونوں شکلیں ہوگی، قانون کی شکلیں بھی ہوگی اور اصلاح کی شکل بھی ہوگی، دونوں ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ہوگی، قاعدہ ہے، اور 5 وقت کی نماز پر تمہیں کیا ملے گا؟ تو بہت کچھ ملے گا کہ 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 کے برابر ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کی وجہ سے تمہاری روزی میں برکت آئے گی، تمہاری روزی میں برکت آئے گی، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں قبر کے عذاب سے نجات ہو جائے گی، ہے نہیں سب نماز کے انعامات؟ تو صرف قانون نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے انعامات ہیں، جو جو چیزیں ہمارے ذمہ کی ہیں وہ ایک قانون بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام میں، دین کے کام میں ہم کو بشارتوں سے چلایا ہے، اس سے کہ فلاں کام کرو گے تو ہم یہ دیں گے، فلاں کام کرو گے تو یہ دیں گے۔ عمل کا اجر و ثواب اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھا کر دیتے ہیں، ایک نیکی کی ہے تو 10 نیکی کے برابر ثواب دیں گے، اور یہ تو کم سے کم ہے، اور اللہ جس کو چاہیں گے اور بڑھا کر کے دیں گے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے دھیان کی وجہ سے اور بڑا بڑا کر کے دیں گے۔
اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے میں بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں، تو اللہ کی بشارتوں کو سننا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی قدر ہو کہ اللہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں۔ جب آدمی غافل ہوتا ہے تو نہ اس کو اپنی ذمہ داری کی خبر ہوتی ہے، نہ اپنی ذمہ داری کے انعام اکرام کی خبر ہوتی ہے۔ ہاں، وہ اندھا ہو گیا، جیسے نابینا کو نہیں دیکھتا کیا رنگ ہے، کیا کیا شو ہے، کچھ خبر نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک ذمہ داری ہے کہ ہماری توجہ اپنی آخرت کی طرف ہو اور اللہ کے راضی کرنے کی طرف۔ یہ اصل زندگی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اپنے حکموں کے پورا کرنے سے بس، اور ناراض ہوگا اپنے حکموں کو چھوڑنے سے۔ جو چھوڑ دے اس سے بھی ناراض، اور جو انکار کرے اللہ کے حکموں کا اس سے بہت ناراض۔ انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے، چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار کہلاتا ہے۔ اس نے انکار تو نہیں کیا لیکن عمل بھی نہیں کیا، جیسے نماز نہیں پڑھتے، نماز کا انکار تو نہیں کرتے لیکن پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو یہ گنہگار ہے، اس نے ہاتھ چھوڑی ہے، اور ایک ہے کہ انکار ہی کر دیا کہ ماننا ہی نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، بلا جلدہ لباد الکفر، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر سے ناراض ہے، اور جتنے گناہ ہیں وہ سب کفر کے اعمال ہے۔ ایمان کے اعمال میں گناہ نہیں ہوتے، کفر کے اعمال میں گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جتنے گناہ ہے وہ کفر کی ڈاک ہے، کفر کی ڈاک آتی ہے نا جی، اچھی بری ہر قسم کی آتی ہے، جتنے گناہ وہ کفر کی ڈاک ہے، کہ کفر کی طرف سے یہ گناہ آ رہے ہیں، ورنہ ایمان کے ساتھ گناہوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ کس چیز کا جوڑ ہے معلوم ہے؟ ایمان کے ساتھ کس چیز کا جوڑ ہے؟ ایمان کے ساتھ اطاعت کا جوڑ ہے۔ ایمان کے ساتھ ایمان اور اطاعت، ایمان اور اطاعت، اور کفر کے ساتھ، کہ کفر کے ساتھ گناہ کا جوڑ ہے، کفر اور معصیت، اس کا جوڑ ہے، کفر اور نافرمانی، ایمان اور اطاعت اور تابعداری۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں اصل زندگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے۔ تو دو باتیں ہوں گی، ایک اطاعت کا اثر پڑے گا، دوسرا اطاعت کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ اثر بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا۔ اجر بدلے کو کہتے ہیں کہ اطاعت کا اثر کیا ہوگا، اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ کہتے ہیں اطاعت کا اثر یہ ہوگا کہ رحمت ہوگی، رحمت پڑے گی، اللہ کی رحمت برسے گی اطاعت کی وجہ سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کے جو حالات آئیں گے وہ اطاعت کرنے سے آئیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فائدہ ہے۔ اگر 100% اطاعت کرنے والے ہو گئے کہ 100% رحمتیں ہو جائیں گی، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، ایک محنت کی، تو 100% لوگ اطاعت کرنے والے ہو گئے، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، بیمار بھی، تندرست بھی، سب۔ تو کیا ہو گیا کہ حالات میں رحمتیں آ گئی۔ ایک آدمی سفر کر کے مدینے آیا 1000 میل سے، اس سے پوچھا کہ تم نے سفر کیسا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے سفر ایسا دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے ایسے ہیں جیسے ایک ماں باپ کے اولاد ہو، ایسے ہو گئے لوگ، یعنی بھائی ہو گئے، ان میں محبتیں ہو گئی۔ مجھ کو کسی نے پردیسی مسافر نہیں سمجھا، مجھ کو اپنے بھائی سمجھا۔ تو سننے والوں نے یہ بات سن کر کے کہا کہ ذاک ایمان، یہ جو آپ نے اثر دیکھا ہے یہ ایمان کا اثر ہے، کہ ایمان کی وجہ سے لوگوں میں اطاعت آئی، جس کی وجہ سے وہ بھائی ہو گئے، کسی پردیسی کو پرایا نہیں سمجھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، کیوں کہ وہ ایمان والا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کونوا عباد اللہ و اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی بنو. تو جتنے اللہ کے بندہ بننے والی بات ہمارے اندر ہوگی اتنے ہمارے حالات میں بھائی چارہ آ جائے گا. جی ہاں، پھر بھائی بھائی سمجھیں گے. جی ہاں، ایک دوسرے کو. ایک اس کا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کا اثر ہے کہ آپ نے لوگوں کو جو دشمن تھے ان کو بھائی بنا دیا، دشمنی ختم ہو گئی اور بھائی چار کی آ گئی، حالات بدل گئے. ورنہ پہلے دشمن تھے. انصار مدینہ جو ہے وہ آپس میں بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور بہت برے حالات میں تھے. ان کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں تھی. مدینہ منورہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی. لوگوں کو بہت بخار آتا تھا. مشہور تھا مدینہ کا بخار. جیسے آج بھی دنیا کے بعد ملکوں میں بخار ہوتے ہیں اس کو انجیکشن لے کر جاتے ہیں. جی ہاں، کہ وہاں بخار ہے. تو ایسے مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا. ہما یثرب، یثرب کا بخار. ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہ بھی بیمار ہو گئے. ابو بکر بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، عبداللہ ابن مکتوم بیمار ہو گئے، سب بیمار ہو گئے. کیوں؟ یہ بخار ہے. بخار ہوتا تھا. اب ہوئی ہجرت اور پہنچا وہاں دین، تو حالات بدل گئے. یہ مدینہ کا بخار گر گیا، مدینہ کی بیماری گئی. کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ڈراؤنی شکل میں بال بکھرے ہوئے بھاگے جا رہی ہے. یہ کیا تعبیر ہے کہ جو وبا مدینے میں تھی وہ گئی. یا اب مدینہ کہ وہ مدینہ نہیں رہا، پرانا نام اس کا یثرب تھا کہ وہ ختم. اب حالات بدل گئے. کیوں؟ کہ مدینہ منورہ میں اللہ کی اطاعت آئی. تو اللہ کی رحمت کے جو حالات آتے ہیں وہ اطاعت سے آتے ہیں. یہ کہنا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ بات اللہ کی اور بات اللہ کے رسول کی مانا کرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے جو حالات آئیں گے وہ اللہ اور رسول کی بات ماننے سے آئیں گے. نہیں تو پھر پریشانیاں آئیں گی. اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر پریشانی آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ آسانیوں کا ارادہ کرتے ہیں. فرماتا میرا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، تمہارے اوپر دشواری نہ آئے. یہ فرماتے اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میرا ارادہ تمہارے ساتھ دشواری کا نہیں ہے. لیکن یہ خود اپنے آپ کو دشواری میں ڈالتے ہیں. حد توڑتے ہیں تو حد توڑے تو مصیبت آ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں دعوت دیتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں. دعوت الی الخیر، خیر کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری بات قبول کر لو، دنیا میں بھی خیر آئے گی، آخرت میں بھی خیر آئے گی. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اللہ نے انبیاء بھیجے اور بندوں کو خیر کی طرف بلایا. اور خیر، جنہوں نے خیر کی ان کی مدد کی، ان کی مدد ہوئی تو لوگوں کے سامنے بات روشن ہو گئی کہ خیر کی وجہ سے مدد آتی ہے. خالد بن ولید حضور کے بہت مخالف تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے. وہ سمجھتے تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے. خالد بن بہادر بھی بہت تھے، سمجھدار بھی بہت تھے. لڑتے تھے آپ کے ساتھ لیکن کہتے یہ تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہے. وہ سمجھتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ کی حفاظت ہوتی تھی، اللہ کی مدد ہوتی تھی. جی ہاں، وہ یہی بات ہے نبیوں کے ساتھ. اور جو بھی نبیوں کے راستے سے کام کرے گا ان کے ساتھ یہی ہوگی کہ اللہ کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہوگی. لیکن سب یہ باتیں ہوگی کام کرنے سے. ہم چاہتے ہیں پہلے ہو جائے پھر ہم کام کریں، تو یہ نہیں ہوتا. اسی کی گڑبڑ ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد تو حق ہے، وہ تو ہو کے رہے گی. کیوں؟ اسے مدد کا وعدہ کیا ہے.
مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور ضرور اللہ مدد کرے گا، یوں کہا یہ ضرور ضرور اللہ مدد کرے گا، کس کی؟ کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے. تو اللہ کی مدد فرماتے تھے کہ حق ہے، وہ تو ہو کے رہے گی، لیکن اللہ نے مدد کو غیب میں کیا ہے. کس میں کیا ہے؟ غیب میں، سامنے نہیں ہے. سامنے ہو تو کوئی کافر ہی نہ رہے، سب مدد لینے کے لیے چلے جانا ہے اللہ کی. جیسے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو سب پینے کے لیے نہیں جاتے، دیکھتے ہو باہر پینے کا پانی ہے تو ہم مسجد والے اور باہر والے آ کے پیتے ہیں کیونکہ سامنے ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد سامنے نہیں ہوتی بلکہ کہاں ہوتی ہے؟ غیب میں، پوشیدہ ہوتی ہے. ہاں، جب وہ شرط پوری کی جاتی ہے تو وہ مدد جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آئے گی. اللہ کی مدد حق ہے لیکن غیب میں ہے، سامنے نہیں کر دی ہے. امتحان لینا ہے بندوں کا کہ کون اللہ کے وعدے پر عمل کرتا ہے کر کے مدد لیتا ہے، تو کون اللہ کے وعدے سے بے خبر ہو کر کے اپنا نقصان کرتا ہے. تمیز ہوتا ہے، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. تو یہ امتحان ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے کہ اللہ یہاں دیکھتے ہیں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. ہر چیز نعمت بھی ہے امتحان بھی ہے. یہاں سے ایک دے کر بھی امتحان لیتے ہیں، لے کر بھی امتحان لیتے ہیں. کسی کو غریب بنا دیا تو اس کا غریبی امتحان ہے کہ اپنی غریبی میں کتنے صبر کرتا ہے. جی ہاں، کسی کو مالدار بنایا تو اس کی مالداری امتحان ہے کہ اپنی مالداری کی نعمت کا کتنا شکر کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے. ہاں، تو دینا لینا اللہ تعالیٰ کا امتحان کی وجہ سے کہ اللہ ہم کو دیکھیں گے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. کبھی دے کر امتحان لیں گے، کبھی لے کر امتحان لیں گے. کہ جو دیا تھا وہ لے لیا، اور پھر کتنا صبر کرتا ہے. صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. گھبرا کر کے شکایتیں کرے ہمارا صحیح ہو گیا ہمارا صحیح ہو گیا، یہ پسند نہیں ہے. جس نے کیا ہے اسے کہو، جس نے کیا ہے اسی سے کہو، دوسرے کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ اگر ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی تو پھر حالات خیر کے آئیں گے، اور ذمہ داری نہیں پوری ہوئی تو بات بگڑ جائے گی. اس لیے دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، تاکہ لوگ اپنے اپنی ذمہ داریوں پر رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے انعام کو بھی دیکھیں کہ ذمہ داری پر اللہ کیا کیا دیتے ہیں. فضائل بتاتے ہیں، برکتیں بتاتے ہیں، تاکہ فضائل کو سن کر برکتوں کو سن کر کام کی طرف آ گئے. پہلے یہ ہوتا ہے فضائل سناتے ہیں، برکتیں سناتے ہیں، دیکھو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، کام کرو. نہیں کرتے پھر دوسری بات ہوگی، وہ کیا کہ اب ناگوار حالات ڈالیں گے، تکلیفیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی. تاکہ پریشانیوں سے گھبرا کر کے اللہ کی طرف آ رہے ہیں. ہاں، وہ بھی رحمت ہے. وہ جو نعمتیں دی تھی وہ چھین لی اور تکلیفیں ڈالی، ناگواریاں ڈالی، تاکہ ناگواریوں سے گھبرا کر کے اللہ کی طرف آ گئے. ہلکی سزا دی ہے. کیا دی ہے؟ ہلکی سزا دی ہے. حالات تھوڑے سے بگاڑ دیے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اعلیٰ درجے کے عذاب سے پہلے ہلکے درجے کی سزا دیتے ہیں تاکہ ادھر آ جائے. سمجھ میں آئی بات کہ جب حالات بگڑ گئے اور حالات بگڑنے کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا آدمی کا، تو سمجھو یہ حالات رحمت ہو گئے. کیونکہ حالات کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف آ گئے. وہ حالات بگڑے پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آئے. ہاں، کہ اب یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے بشارتوں سے بھی بلایا، ناگوار حالت سے بھی بلایا، پھر بھی نہیں آیا. اور کیا پریشانیاں آئے گی ایک کے بعد ایک. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہے. ہاں، قدرتی طور پر دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں. دل
جو ہے دل آدمی کا اس کا تعلق اوپر سے ہے، باقی بدن کے اعضاء کا تعلق نیچے سے ہے. یہ ترتیب ہے. دل ہے نا آدمی کے قبضے میں نہیں، اللہ کے قبضے میں ہے. دل کا تعلق اوپر سے ہے کہ دل میں پریشانیاں بھی آئے گی، مشکلات بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، دشمنی بھی آئے گی، یہ اوپر سے آتی ہے. دل کا تعلق اوپر سے ہے، بدن کے باقی حصوں کا تعلق نیچے سے ہے. اگر دل پریشان ہے تو کوئی دوا نہیں ہے کہ فلاں گولی لے لو، فلاں ڈوز لے لو، فلاں لے لو، تو کوئی دوا نہیں ہے. کوئی دوا نہیں ہے. کیوں کہ وہ براہ راست اوپر سے ڈالے گئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. پہلی سزا کہ دلوں کا چین چھین لیتے ہیں اور پریشانیاں ڈالتے ہیں. تو پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ کہ پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے. کیا کیا جائے؟ معافی مانگو، توبہ کرو، غم تو احمد استغفار کو، غم امر خالق احمد کار کو. غم جو آیا ہے تو استغفار کر. کیوں کہ یہ غم اللہ کے امر سے آیا ہے، ایسے نہیں آیا اتفاقی طور سے. یہ غم و پریشانی ڈالی گئی ہے اللہ کے فیصلے سے. اس لیے اللہ کے فیصلے کو تو اللہ ہی بدلے گا، کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا. ہاں، جیسے رات کو اللہ رات بناوے، دن کو دن بناوے، کوئی بدل نہیں سکتا. بدل سکتا ہے؟ ایسے ہی حالات کو بھی ہے. رات دن حالات کی مثال ہے. دن کو رات کو لمبا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا، دن کو لمبا کر دیا. ایسے حالات کو بھی لمبا کر دیں، حالوں کو تنگ کر دیں. تو رات دن مثال سمجھا کر یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے حالات رات دن کی طرح تنگ بھی ہو جائیں گے، کھل بھی جائیں گے. رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹا ہو گیا، دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی. یہ سمجھایا ہے. جس طرح یہ بدلتے رہتے ہیں، ایسا دن پر یہ دن رات بدلتے، ان کے حالات بھی ایسے ہی ہوں گے. کبھی حالات کھول دیں گے رات ہی رات، اور کبھی حالات تنگ کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب پریشانی آئی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور مجھ سے معافی مانگو. نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت چلائی اور لوگوں نے وہ دعوت قبول نہیں کی تو پہلے ان کے حالات بگڑے. کیا بگڑے؟ ہاں، حالات بگڑے. عذاب نہیں آیا، عذاب تو بعد میں آیا. پہلے حالات بگڑے، جانوں میں، مالوں میں، اولادوں میں. اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، زمینوں میں، پیداوار میں نقصان ہو رہا ہے. کیوں کہ ان کو یہ صحیح بات پہنچتی ہے، وہ اس کو نہیں لے رہے ہیں. جب تک اللہ دعوت نہیں دیتے، عذاب نہیں دیتے. پہلے اپنی بات پہنچائیں گے. کیا کریں گے؟ اپنی بات سمجھائیں گے. سمجھانے والے آئیں گے، پہنچانے والے آئیں گے، بتانے والے آئیں گے. مگر ایک کام سے سن کے دوسرے کام سے نکال دی. اب کیا بات بگڑے گی؟ اس نے فرمایا کہ وما كنا مرسلین حتى نبعث رسولا. ہم جب تک اپنا پیغام والا آدمی نہیں دیتے وہاں تک عذاب نہیں دیتے. پہلے ہمارا پیغام آئے گا، وہ پیغام سمجھائے گا، ذمہ داری بتاوے گا، پھر نہیں مانیں گے، پھر سزا آئے گی. ایک دم سزا نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی بات؟ نوح علیہ السلام نے صدیوں کام کیا، صدیوں کام کیا، پھر عذاب آیا. ایک دم نہیں آیا، صدیوں کام کیا، اس کے بعد عذاب آیا. پوری بات سمجھائی لیکن وہ مانے ہی نہیں. بری قوم تھی، قوم سوئن تھا، بری قوم تھی، قبول نہیں کرتی. تو پہلے پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں ہلکی ہلکی. تو ان کے مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں پریشانیاں آئی. کیوں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا ہم باپ دادا والی ترتیب پر رہیں گے.
تو نوح علیہ السلام بنا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا، دیکھو تمہاری پریشانی آئی نہیں، اب تمہارے مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں نقصان ہو رہا ہے، تنگی ہو گئی، زندگی کی ضروریات میں تنگی ہو گئی. تو اب دیکھو بتاتا ہوں اس کا علاج. وہ علاج کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے اپنے قصور معاف کرواؤ. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے قصور معاف کرواؤ. لوگ استغفار کا وظیفہ پڑھتے ہیں. وظیفہ پڑھنا اصل نہیں ہے. وظیفہ مطلب ایک عادت پوری کرتے ہیں. اس کا نام وظیفہ رکھا ہے. اصل میں وظیفہ کا ترجمہ تو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری پوری کرو. اس کو وظیفہ کہتے ہیں عربی میں. عربی میں وظیفہ کس کو ہوتے ہیں؟ ڈیوٹی کو اور ذمہ داری کو. عربی لفظ ہے. تو ان کو یہ بتایا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہ معاف کرواؤ. نیچے ترجمہ قرآن شریف کا دیکھو گے نا تو نیچے یہی ترجمہ ہوگا. استغفروا ربکم، اپنے قصور اللہ سے معاف کرواؤ. یہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے اور یہی اصل مطلب ہے کہ اللہ تیرے علم میں میرے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے اور آئندہ میں نہیں کروں گا. یہ استغفار کہلاتا ہے. جو میں کر چکا ہوں اس کو تو معاف کر دو، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور آئندہ نہیں کروں گا اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ میں اور استغفار میں یہ فرق ہے. استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے. سمجھ نہیں نا کہ جو کر چکا ہوں اس کو تو معاف کر دے، ہاتھ جوڑ سے کر. اور آئندہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہوئی. تو دونوں باتوں کا حکم ہے. استغفر اللہ کا تم متوب ہوئے تھے، استغفار بھی کرو پھر توبہ بھی کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے. یہ پریشانی کا علاج ہے. یہ ان کو بتایا کہ جب تم اس طرح توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا. اور جو بارش رک گئی ہے وہ برس جائے گی. يرسل السماء عليكم مدرارا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. کہ تم اللہ سے اپنے قصور معاف کروا لو، اپنے گناہ معاف کروا لو، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. معافی اللہ کو پسند ہے. اللہ کا نام ہی ہے معافی قبول کرنے والا، معافی معاف کرنے والا. اللہ کا نام ہے کیا کہ معافی دینے والا، معاف کرنے والا. عفو کہ معافی دینے والا، معاف کرنے والا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے. کوئی معافی کے لیے آئے اللہ فوراً قبول کریں گے اور معاف کر دیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ شب قدر میں کون سی دعا مانگوں؟ تو یہ دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے تو تم مجھ کو معاف فرما دے. یہ دعا سکھائی. کیوں کہ اللہ کی معافی بڑی چیز ہے. کہ معافی کے بعد رحمتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. جب معافی ملی تو معافی کے بعد رحمت. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. جب پہلے معافی دیں گے پھر رحمتیں کریں گے. ہاں اس لیے کہا کہ اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو. تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے جتنے قصور کیے ہیں وہ تو جانتا ہے، اس کو مجھے معاف کر دے اور آئندہ کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. چاہے جتنے گنہ گار ہو، سچے دل سے معافی کرنے کے لیے آیا، اسے وعدہ دلایا وہ معاف کرے گا. کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں سے اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. گناہ تو آدمی کے محدود ہوتے ہیں اور رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی. اس لیے اپنی لامحدود رحمت سے مغفرت کریں گے. یہ بشارت سنائی. تم اپنے قصور اللہ سے معاف کروا دو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے. یہ جو بارش ہو گئی ہے، اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، جان مال میں نقصان آ رہا ہے، یہ سب کا علاج اپنے قصوروں کی معافی مانگو.
یہ سارے حالات بدل جائیں گے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ حالات کا علاج توبہ سے، استغفار سے، اعمال سے کرنا. یہ نبیوں کا علاج، یہ علاج اصلی علاج ہے. بھائی گناہوں کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے اور گناہی ختم کر دو، تو پھر جو سلسلہ رحمتوں کا تھا وہ جاری رہے. سمجھ نہیں بات؟ ہاں، ایک ہی طریقہ ہے تمام نبیوں کا. ہر نبی نے یہی علاج بتایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیثوں میں یہی علاج بتایا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. کہ جو آدمی برابر اپنے قصوروں کے اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے، ہر پریشانی سے چھٹکارا کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کو خواب و خیال میں نہیں تھا. یہ آپ نے سنایا. جو اللہ سے اپنے قصور کی لگاتار معافی مانگتا رہے، کیونکہ آدمی قصور تو ہے ہی. کون کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں؟ قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے کہ جو اپنے آپ کو اس کا پابند کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ اس کو تنگیوں میں سے، پریشانیوں میں سے نکال دیں گے، مشکلات کو حل کریں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے. روزی کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی. نبیوں نے میرے دوستوں حالات کا یہ علاج بتایا کہ اپنی طرف رجوع کرو. غم پریشانی وہ اوپر سے آئی ہے، پہلے دل لیتا ہے وہ پریشانی، تاکہ آدمی توبہ کرے کہ میرا دل پریشان ہے، میں توبہ کروں. وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر کی تدبیریں کرتے ہیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بھائی حلال سے نہیں ہوتا تو حرام سے کر لو، دنیا ایسا ہی ہوتی چلتی ہے، یوں کر دو. کہ حلال سے کام نہیں بنتا تو کہ حرام سے کرو، انصاف سے نہیں ہوتا ظلم کرو، دباؤ تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں. کہ یہ گناہوں سے حالات ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ نہیں. ایک ہی طریقہ اللہ کی طرف، وہ یہ ہے. دنیا کے لوگ حالات کو حالات سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو اس سے ٹھیک کرتے ہیں. اسے نبیوں کی دعوت میں یہ برابر ملے گی کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور اتنا رجوع کرو جتنا اللہ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن میں معافی مانگ لی، گناہ ایک دن کیے، گناہ تو مسلسل ہو رہے تھے. جب گناہ مسلسل ہو رہے تھے تو اتنے درجے کی معافی بھی مسلسل ہونی چاہیے. جتنا میل اتنا صابن. صابن کتنا چاہیے؟ اتنا کپڑے کا میل ہے. میل تو بہت ہے اور صابن تھوڑا ہے تو صفائی بھی تھوڑی ہوگی. کہ جتنے گناہ ہیں اس درجے کی معافی ہو. پھر دیکھ لو، اصل میں ہمارا قصور یہی ہے کہ جتنا تقاضا ہوتا ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا، سرسری طور پر کر لیتے ہیں، اس لیے اثر بھی سرسری ہوتا ہے، جو قابل اطمینان نہیں ہوتا. کہ نہیں، جتنے گناہ ہیں اتنے توبہ، جتنے گناہ ہیں اتنے معافی، پوری پوری. پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین کا، کہ اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. توبہ کرنے والا تو گنہگار ہوتا ہے نا، لیکن اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے توبہ کی ہے. تو توبہ کا بھی انعام ہے، توبہ کا بھی انعام ہے کہ توبہ پر اللہ محبت کریں گے اور گناہ معاف کریں گے. جی ہاں، اور حالات بدل جائیں گے. یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا دل پہلے پریشانیاں لیتا ہے نافرمانیوں کی، حد توڑنے کی، اور اس لیے تاکہ توبہ کرے. اور توبہ نہیں ہوتی، ادھر ادھر کے ہیلے حوالے ہوتے ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. تو جو پریشانیاں دلوں میں پڑی تھی وہ اسباب میں آتی ہے. کس میں آتی ہے؟ اسباب میں. جو سبب لے کر بیٹھا ہے اس سبب میں پڑے گی پریشانی. یہ اصول ہے. تاجر کی تجارت میں پریشانی آئے گی، زمیندار کی زمینداری میں پریشانی آئے گی، مالدار کی مالداری میں پریشانی آئے گی، حاکم کے حکم میں پریشانی آئے گی. قرآن شریف پڑھو تو آپ کو اس کی مثال ملے گی.
جو سبب لے کر بیٹھا تھا اس سبب میں پریشانی پڑا. فرعون کی حکومت تھی جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں مانی تو اس کی حکومت پر پریشانی آئی. وہ کیا کہ اللہ نے اوپر سے پانی بند کر دیا. کیا کر دیا؟ پانی بند ہے اور ایک سال میں برسوں پانی بند رہا. ظاہر بات ہے جب آسمان سے پانی نہیں آ رہا ہے تو کیا حکومت چلے گی؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ہم نے فرعون کی حکومت والوں کو پکڑ میں لیا برسوں تک. اوپر سے پانی بند ہو گیا. اب حکومت پریشان ہے. وہ کہتا تھا میں خدا ہوں. لوگ کہتے پانی لاؤ. پانی کا چلے گا. جھوٹا خدا جھوٹ ثابت ہوا تو پریشانی حکومت میں ڈالی. جی ہاں حکومت فیل ہو رہی ہے. قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی بہت آباد علاقے اور زرخیز اور باغات اور بہت خوشحالی. انہوں ان پر 13 نبی بھیجے گئے قوم سبا پر دعوت دینے کے لیے اور 13 نبیوں نے ان پر جا کر محنت کی. انہیں مانا نہیں. کیوں کہ جب آدمی پر دنیا کے اسباب پھیل جاتے ہیں تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. فائدہ ہے فائدہ ہے. غریبی میں تو کچھ دبے گا آدمی لیکن جب 2-4 پیسے ہو گئے تو اب دماغ اٹھ جائے گا. اب حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کہتے ہیں کہ مال حق بات سمجھ میں نہیں دیتا. مال حق بات سمجھ میں نہیں دیتا. جیسے چکنا کاغذ ہو تو آپ اس میں لکھ نہیں سکتے. لکھ سکتے کاغذ پر تیل پڑا تو کاغذ پر کوئی نقش نہیں ہوا. ایسے چکنائی آئی مالداری آئی تو اب حق بات اثر نہیں کرتی. مال کی محبت ہو گئی. پھر محبت کے بعد مال کی حرص ہو گئی بڑھانے کی تو راستہ ہی بدل گیا. اس لیے تو میں نے کہا پھر اسباب پر مصیبتیں آتی ہیں. تو قوم سبا کو اللہ نے بہت خوشحال بنایا تھا اور کہا کہ تم کھاؤ پیو راحت کرو لیکن شکر گزار بندے بنو. یہ ان کو دعوت دی تھی نبیوں نے. 13 نبی بھیجے تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ پیو آرام کرو اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو. یہ دعوت 13 نبی بھیجے. انہوں نے ایک کی بھی نہیں سنی. ایک کی بھی نہیں سنی. اب پریشانی ان کے اسباب پر آئی کہ جس پانی سے وہ اپنی زمینوں کو آباد کرتے تھے ایک بڑا ڈیم بنایا تھا. اس کے نشانات ابھی تک ہیں. بہت زبردست بنایا تھا. پانی کا خزانہ جمع کرتے تھے تاکہ اپنی زمینوں کو پانی ملے. بہت ترکیب سے بنایا تھا. 2 پہاڑوں کے درمیان میں دیوار کھینچ کر کے پانی کا ڈیم اسے پانی لیتے تھے اور خوشحال. جب نافرمانی ہوئی تو سزا دی کہ جن اسباب میں وہ رہتے تھے اس اسباب میں مصیبت آئی کہ وہ بند ٹوٹ گیا. پیچھے پانی ہے ہو جاتے ہیں ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں ایک بند ٹوٹ گیا بس مصیبت ہو گئی. تو بس وہ پانی سے مصیبت ہو گئی. سب چیز تباہ تاراج ہو گئی. اسباب پر آفت ڈالی کہ جن اسباب کی وجہ سے ان کو خوشحالی تھی ان کے اسباب کو توڑ دیا. یہ مثالیں ہیں قرآن پاک میں کہ حاکم کی حکومت تاجر کی تجارت زمیندار کی زمینداری مالدار کی مالداری ان پر مصیبت ڈالیں. پھر قارون کو مال کے ساتھ زمین میں اتار دیا. وہ بھی ان کا مال بھی ناراض ہو کر کے. یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جن اسباب سے استغفر اللہ وہ استغفر پرورش پا اللہ. رہے تھے آرام رہتے انہیں اسباب میں مصیبت ڈالی. یہ کرتے ہیں پھر ان کی حکومت پر مصیبت ڈالی کہ پانی بند ہو گیا اور ملک پر مختلف قسم کی مصیبتیں آئی. اب وہ پریشان ہے ملک. اللہ
تو ملک والے پر اس حصے سے، مال والے پر اس حصے سے، زمین والے پر اس حصے سے، ہر حصے سے اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے کہ وہ طاقت بھی دے سکتا ہے اور طاقت کے بعد آدمی کو زیر اور لاچار بھی کر سکتا ہے. دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اس لیے کوئی بے خوف نہ رہے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون کہ اللہ کی تدبیر سے تو وہی بے فکر رہے گا جو نادان ہے. اللہ کی تدبیریں زبردست ہوتی ہیں سزا دینے کے لیے بھی اور انعام اکرام دینے کے لیے بھی. اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں اور زبردست تدبیریں ہوتی ہیں. اس لیے دعوت یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور جو تقاضے جو حکم دیے جائیں وہ پورے کرو. اگر حکم پورا کرنے میں نقصان ہوتا ہے تو نقصان برداشت کر لو. یہ نقصان نہیں کہا جائے گا، یہ قربانی کہی جائے گی کہ بھائی حکم پورا کرنے میں نقصان ہوا کہ کوئی بات نہیں، یہ نقصان نہیں کہلاتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قربانی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں نقصان ہوا. جیسے زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 روپیہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو 2,500 روپئے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہے تو 50,000. اور جتنے لاکھ ہیں ان کو اتنے بڑھیں گے. تو اب وہ ڈرتا ہے کہ 40 لاکھ کا مال ہے تو 1,00,000 کی زکوٰۃ ہوگی. جی ہاں، تو اس کو نقصان لگ رہا ہے. 1,00,000 روپئے دیکھو کہ یہ نقصان نہیں ہے. یہ 1,00,000 روپئے تو حکم پر جا رہے ہیں. یہ قربانی ہے. یہ کیا ہے کہ یہ قربانی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا نقصان کیا ہے. سب سے بڑا نقصان مہاجرین کا تھا کہ ان کا سب کچھ چھوٹ گیا. گھر بھی، وطن بھی، مال بھی. اور ہجرت ہوئی مکے سے مدینہ کی. ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا. تو ان کی قربانی بڑی تھی اس لیے کہ وہ تو فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے ہجرت کرنے کی وجہ سے. فقراء مہاجرین ہو گئے، وہ غریب ہو گئے. کیوں کہ سارا چھوٹ گیا اور ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا کہ مکے سے مدینہ کی ہجرت کرو. تو کچھ لے بھی نہیں جا سکتے اس لیے کہ انہوں نے وہ لے جانے نہیں دیتے تھے کہ یہاں سے کچھ نہیں جائے گا. یہاں کا ہے یہاں رہے گا. یہ باطل کا طریقہ ہے. تو مکے سے مدینے کے جو ہجرت ہوئی وہ غریب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے. تو یہ قربانی ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں بڑی قربانی مہاجرین کی. پھر وہ ہجرت میں سچے ثابت ہوئے. کیسے ثابت ہوئے؟ سچے. تو پھر اللہ نے ان کو ہجرت کی برکتیں دی. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا وہ دیکھے گا زمین میں بڑی کشادگی آئے گی، حالات میں بڑی کشادگی آئے گی. تو مہاجرین تھوڑے عرصے کے بعد مالدار ہو گئے. پہلے غریب ہو گئے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. ہاں، مگر وہ اس پر قائم رہے. پھر اللہ نے حالات بدل دیے کہ ہجرت کی برکتیں آئی. تو مہاجرین مالدار ہو. اللہ نے حالات بدل دیے. حالات اللہ کے قبضے میں. تو جب آدمی اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے تو پھر حالات دھیرے دھیرے اللہ بدلتے ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ اللہ کی ترتیب ہے. جو اللہ کی ترتیب نہیں جانے گا یا تو وہ نا امید ہو جائے گا یا نافرمان ہو جائے گا. یا تو نا امید ہو جائے گا کہ بھائی کہتے تو یہ تھے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر نا امید ہو گئے، یا پھر نافرمان ہو جائے گا کہ یہ کہتے رہتے ہم نے جو کرنا وہ کرو خامخواہ. یہ تو ایسا کہتے رہتے ہیں مسجدوں میں. ہاں، بات کو ٹال دیں گے. تو بات کو ٹالنے والا کافر تو نہیں ہوتا لیکن گنہگار ہوتا ہے. سمجھ نہیں نا. تو یہ سب یقین نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جب اللہ کا کام کرتے کرتے اللہ کی سنتوں پر، اللہ کے طریقوں پر بندے کو یقین ہو جائے گا پھر وہ نہیں گھبرائے گا.
بلکہ وہ قائم رہے گا. وہ جانتا ہے کہ یہ حالت ایک مدت تک ہے، پھر اللہ اس کو بدل لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہی کہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تکلیفیں آئی. تو کہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، نبی گھبراؤ نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی لائیں گے. ایک زمانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ تھوکتے تھے آپ کے اوپر، مٹی اٹھا کے ڈالتے تھے. ہاں ایسا ہوتا تھا. پھر بات بدل گئی، اور ہم لوگ آپ کے وضو کا پانی جو ہوتا تھا اس کو گرنے نہیں دیتے تھے. کیوں کہ بھائی پہلے نبی کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے تھوکتے تھے، مٹی ڈالتے تھے اور شور کرتے تھے. ان کی دعوت کی بات چلتی تھی تو یہ شور کرتے تھے تاکہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اور اب کیا ادب سے بیٹھتے ہیں بات سننے کے لیے. اور ایسے ادب سے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو کہ کہیں وہ اڑ نہ جائے، ایسا ادب سے بیٹھتے. یہی لوگ کیوں کہ پہلے انہوں نے نبی کو پہچانا نہیں تھا، اب نبی کو پہچان لیا تو اب سب ماننے والے ہو گئے. اللہ نے کہا اس طرح آسانی آئے گی. پہلے کوئی نہیں مانتا تھا، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کعبے میں اور حرم میں. ہاں جی ہاں، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کوئی کا، جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے. جب حضرت عمر ایمان لائے تو انہوں نے کہا کون منع کرے گا، نماز پڑھیں گے. جی ہاں کہ آپ باہر آئیے، ورنہ تو دار ارقم میں رہتے تھے، اندر نماز پڑھتے تھے، اندر تعلیم ہوتی تھی، اندر سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. یہ سب باہر نہیں. جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں باہر نماز پڑھیں گے. کون روکتا ہے؟ تو پھر اللہ اسے مددگار بھی پیدا کر دیں گے. جی ہاں، مدد کے اسباب پیدا کریں گے. ان مع العسر یسرا کہ اللہ دشواری کے پیچھے آسانی لاوے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی پیچھے نہ ہٹے، کام نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے بلکہ کام کرے. کیوں کہ جتنا کام کرے گا یہ سب قربانی ہے، وہ قربانی جمع ہوتی ہے. وہ جمع ہوتے 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 اپنے حد پر پہنچتی ہے. آپ 3 دن لگائیں گے، یہ قربانی ہوئی. دوسرے مہینے میں 3 دن لگائی، دوسری قربانی ہوئی. تیسرے مہینے میں 3 دن. تو یہ قربانی جمع ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اور جمع ہو کر کے وہ ایک حد پر پہنچتی ہے جو حد اللہ چاہتا ہے. جب وہ اس حد پر پہنچ جائے گی تو پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. جیسے آپ کو کنویں سے پانی لینا ہے تو کتنی رسی چاہیے؟ کتنی رسی چاہیے کہ ڈول ڈوب جائے، ڈول ڈوبے اتنی رسی تو پھر پانی آ جائے گا. تو اگر رسی ناقص ہے تو پانی نہیں آئے گا. تو قربانیاں جب تک ناقص ہوتی ہے ابھی مدد کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. جب قربانی اپنے حد پر پہنچ جائے گی تو مدد کا وعدہ پورا ہو جائے گا. جیسے رسی برابر ہوئی نیچے تک تو پانی آئے گا، دوسری چیز نہیں آئے گی. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنی قربانی کو پورا کرنا نہیں چاہتے، تھوڑا کر کے پھر مدد کی امید کرتے ہیں. 3 دن لگائے تو مدد آسمان سے 3 دن کے کام میں 3 دن کی مدد. زندگی لگائیے تو زندگی کے حساب سے مدد آئے گی. جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا، یہ قاعدہ ہے. تو صحابہ نے اپنی قربانیاں دی تاکہ وہ حد پر پہنچ گئے. سن 5 ہجری تک تکلیفیں رہی، مدینہ منورہ کے 5 سال اور مکے کے 13 سال. کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 18 سال. 18 سال ناگوار حالات رہے. دشمنوں نے دشمنیاں کی، جی ہاں، تنگی بھی آئی، بھوک بھی آئی، لیکن جمے رہے. جمے رہے مکے میں بھی اور 5 سال مدینہ کے. 5واں سال بہت سخت سال تھا. 5واں سال جو تھا وہ بہت سخت سال تھا. سارا عرب دشمن بنا ہوا اور تنگی بھی بہت تھی، کھانے کی، کپڑوں کی، سب چیزوں کی. خوف بھی تھا، تنگی بھی تھی. تو کہتے 5واں سال سخت تھا. پھر دشمنی کر کے سارا عرب مدینے پر چڑھ آیا.
تو بس اس کو ختم کرو. ایسا بھی ہوگا لیکن اللہ مددگار ہے. اللہ مددگار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر کرنی ضروری ہے. ہماری طرح کا نہیں خالی 5 کام اور کوئی معلومات ہی نہیں ہے. جب معلومات نہیں ہے تو راستہ کیسے ملے گا؟ راستہ تو معلومات سے ملتا ہے کہ اردو سر میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اللہ کا یہ طریقہ ہے, اللہ کا یہ طریقہ ہے مدد دینے کا. اس کو اللہ کی سنتیں کہتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے. تو 5 سال تک گزرے اور 5واں سال تو بہت سخت گزرا. پورا عرب چڑھ کر کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طاقت نہیں ہے. آدمی تھوڑے, سامان تھوڑا, کھانا نہیں ہے. لیکن صحابہ اپنے تقاضوں پر جمے رہے, بھوک کے ساتھ, خوف کے ساتھ, تنگی کے ساتھ. تو بس یہ آخری تھا. وہ یہ تکلیف آخری تھی. سمجھ میں آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی. جب وہ چڑھ کر کے آئے, مدینے کو گھیرا, تو اللہ نے ان پر ہوا بھیجی. جیسے حود علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے زمانے میں ہوا آئی. حود علیہ السلام کی قوم بہت طاقتور تھی, وہ مانتی نہیں تھی. اللہ نے ان کو ہوا سے ہلاک کیا. تو ان کو پچھاڑ دیا زمین پر, جیسے درخت پچھڑ جاتے نا ہوا میں, ایسے ان کو پچھاڑا اور ان کو مارا تھا. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا بھی آپ کی مدد کے لیے. اور وہ ہوا صرف دشمنوں پر تھی, دوسروں پر نہیں تھی. انہیں کے ایریے میں تھی وہ, جو ان کا ایریا تھا ان کی فوجوں کو, اسی پر ہوا تھی. کیوں کہ آپ کے پاس تو طاقت نہیں تھی ان کو ہرانے کی. تو ہوا بھی بہت تیز ہوا اور ٹھنڈی, وہ ٹھہر نہیں سکے. ٹھہر نہیں سکے, تتر بتر ہو گئے اور میدان خالی کر دیا اور بھاگ گئے. ہوا بھیجی اللہ نے مدد کے لیے. فرشتے اتارے, فرشتے اتارے, 20 فرشتے مدد کے لیے اترے تھے. رات کے اندھیرے میں حضرت حذیفہ نے ان کو دیکھا. بالکل اندھیرا تھا. 20 گھوڑے سوار ہیں, صافہ باندھے ہوئے ہیں, اور پھر رہے وہاں. اور حذیفہ کو اندھیرے میں انہوں نے پہچانا اور کہا کہ وہاں اپنے حضرت کو کہہ دینا کہ ہو گیا کام. یہ انہوں نے کہا. ان کو خبر کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے, خبر لے کے آؤ. وہ تو اندھیرے میں پھر رہے تھے اور سب سے اندھیرا تھا, سب سردی تھی. تو کیا میں نے وہ 20 گھوڑے سوار دیکھے, صفا باندھے ہوئے, اور خوب گھوم رہے ہیں میدان میں. اور مجھے یہ کہا اندھیرے میں کیسے پہچانا انہوں نے کہ یہ آدمی بھیجا ہوا ہے تو حالات دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ دشمنوں کی کیا حالت ہے. وہ فرشتوں نے بھی, وہ فرشتے تھے, انہوں نے کہا کہ وہاں کہہ دینا اپنے حضرت کو کہ کام ہو گیا ہے. تو پھر وہی خبر لے جائے, کام ہو گیا. جی ہاں. اور جب قربانی اپنے حد پر پہنچتی ہے تو پھر مدد آ جاتی ہے. یہ مجھے کہنا تھا. تو یہ حد پر پہنچ گئی کہ اب بس اب مدد حضور نے فرمایا یہ آخری ہے, اب ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا. اب ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا. آتے تھے لڑنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے, اب کوئی نہیں آئے گا, یہ آخری ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے. اب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. تو پھر اگلے سال حضور نے دعوت نامے بڑے بڑے بادشاہوں کے بعد بھیجے. راستہ کھل گیا, صلح حدیبیہ ہو گئی تو راستہ کھل گیا. تو آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوتیں دی. جی ہاں. اور لوگ بھی مدینے آنے لگے کیونکہ راستہ کھل گیا نا. تو جتنا راستہ کھلے اتنا کام کرنا چاہیے. جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جتنا راستہ دیکھو کام کرو. جتنا کوئی حکم نہ توڑو, کوئی قانون نہ توڑو, جتنا راستہ کھلے اتنا کام کرو. تو پھر اگلا راستہ کھلے گا. تو راستہ کھل گیا. اب لوگ مدینے آ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, دین پوچھ رہے ہیں. کیوں کہ پہلے تو آنے بہانے کی پابندی تھی کہ کوئی نہیں آئے گا, جو آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا. ہاں, یہ قانون بنا رکھے تھے انہوں نے. وہی قانون بنائیں گے, وہی قانون توڑیں گے. وہی قانون بناتے ہیں پھر وہ خود ہی توڑتے ہیں. صلح حدیبیہ کے قوانین انہوں نے بنائے تھے اور انہوں نے ہی توڑے.
تو उनके गले पड़ गया वो। हाँ, हमारी तरह से नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून तोड़े थे, हम नहीं तोड़ते कानून। जो मुआहिदा हुआ, दस्तखत हुए, वही है, उन्होंने तोड़े। तो अल्लाह की तरफ से है कि वो अपना काम खुद ही खराब करेंगे और हम अपना काम बनाते चले जाएंगे यहाँ तक कि अल्लाह की मदद आ जाएगी। तो जब हमारे काम की कुर्बानी पूरी हो जाती है फिर मदद आती है, फिर दुआएं कबूल होती है, फिर दुआओं में असर आता है। तो अब मदद शुरू हो गई। क्यों? कुर्बानी पूरी। खाना थोड़ा था खंदक के मौके पर, तो थोड़ा खाना सब ने खाया। जी हाँ, खाना नहीं है, लोग भूखे हैं, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। तो अब कि मदद के दरवाजे खुल रहे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने थोड़ा खाना तैयार किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुपके से कहा, थोड़ा सा खाना है, आप और दो चार साथी आ जाएं और खा लें, क्योंकि आपके पेट में पत्थर बांधे थे। तो उनको हुजूर से मोहब्बत थी, तो इसलिए उनको दिखाने गया। तो जितना घर में था उतना पकाया और आकर बताया कि इतना खाना है, आप और दो चार आदमी आके खा लें। तो ऐसा हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए और बाकी लोग भूखे रहें। हमारे यहाँ तो खाना इज्तिमाई अमलों में, जो तबलीग वालों में खाना कितने अमल इज्तिमाई है? 8। उसमें एक खाना भी है, ये नहीं कि 2 आदमी खाएं बाकी भूखे रहे, कि नहीं, खाना खाएंगे इज्तिमाई तौर पर, या सब खाएंगे या सब भूखे रहें। तो खाना हमारी दावत में इज्तिमाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नबी 4 आदमी के साथ छोटी सी बुलाकर मिलकर के खा ले। ऐसा है कि ऐसा नबी नहीं कर सकता। दुनिया वाले हाकिम तो करेंगे, वो अपने आप को, अपनी कौम को मालदार बनाएंगे, अपने इलाके को खुशहाल बनाएंगे। दुनिया के हाकिमों का ये तरीका होता है। जी हाँ, नबी का ये तरीका नहीं होता कि अपनों को अपनाएं और दूसरों को निकालें, कि ये नहीं। तो नबी रहमत होता है। क्या होता है? तो रहमत तो सबके लिए होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात सुन करके मजमे में ऐलान फरमाया कि चलो जाबिर के यहाँ दावत है। तो जाबिर की तो निकल गई पाँव के नीचे से जमीन। क्यों? बड़े आदमी ने ऐलान किया है। कोई मामूली नया आदमी ऐलान करे तो बहुत नया आदमी था, उसने ऐलान कर दिया है तबलीग में। आपने ऐलान किया है। तो जाबिर की तो भागे भागे बीवी भी भाग गई। तो बीवी भी कोसने लगी कि मैंने तुमको पढ़ा करके यहाँ से भेजा था कि ऐसा कह रही, और तो नहीं रहता कि देखो यूँ करना पढ़ा के, तो तुमको पढ़ा के भेजा था, फिर भी बात बिगाड़ के आए कि नहीं, मैंने तो सारी बात कह दी थी। तो बीवी समझदार थी, अंसार की औरतें। फिर किसने ऐलान किया? कि आपने? तो जिन्होंने ऐलान किया उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। वो करेंगे। तो यही हुआ कि हुजूर समय आए, अपने खाना अपने कब्जे में लिया और ऊपर कुछ छोड़ा, दम किया और कहा कि 10-10 साथी आओ। तो 10 साथी आ रहे हैं, खा रहे हैं, 10 साथी आने जा रहे हैं, सब ने खाना खाया। कि वह भी मदद शुरू हो गई, यह भी मदद शुरू हो गई। जी हाँ, कि ये आखिरी है कुर्बानी। यहीं से तो खाना थोड़ा था, वो काफी हो गया। साथी थोड़े थे, लेकिन दुश्मन को अल्लाह ने निकाल दिया। तो उन दुश्मनों को भी निकाला, खाना काफी हो गया और फरमाया बस ये आखिरी है, अब आप हालात अल्लाह बदल देंगे। सुना तो उसके बाद से फिर दावत के रास्ते खुल गए। बड़े बड़े लोगों को हुजूर ने दावतें दी, दुनिया के बादशाहों को, अपने आदमी भेज कर रास्ता खुल गया। तो मेरे जो ऐसा है कि एक मिकदार होती है कुर्बानी की जो अल्लाह ताला चाहता है, जब वहाँ तक पहुँच जाएगी फिर रास्ता खुल जाएगा। तो कहते हैं अपना काम पूरा करो, अपना काम पूरा करो, अपना काम पूरा करो, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला हो। जो किया है वो बर्बाद नहीं होगा, वो जमा है। वो क्या है? वो जमा है। तो अब जितना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो फिर ये अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेंगे। कोई दस्तूर अल्लाह ताला जितना काम लेना चाहते हैं अल्लाह पर, लेकिन हमसे अल्लाह ताला इतना काम नहीं लेंगे जितना उनसे लिया। हम पर भूख नहीं आएगी, हम पर भूख नहीं आएगी। क्यों? कि हमारे अंदर भूख बर्दाश्त करने की ताकत है। तो ऐसी तकलीफें भी नहीं आएगी। क्यों? हमारे अंदर ताकत नहीं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते।
حضرت فرماتے تمہاری تو خالی کھانے پینے کی ترتیب بدل جائے گی اور کچھ نہیں ہے. تم جماعت میں نکلو گے تو نہیں کھاؤ گے, تھوڑی ترتیب بدل جاتی ہے کھانے پینے کی, سونے کی. مسجد میں سوئیں گے, بستر پر سوئیں گے, گھر پر پلنگ پر سوتے تھے. تو کیا فرمایا تمہاری تو آرام کی ترتیب بدلے گی, مگر وہ بھی قربانی بن جائے گی. اس پر بھی اللہ تمہارا انعام اکرام کریں گے. انہوں نے قربانی دی ہے, ورنہ ہماری کیا قربانی ہے؟ ہم تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں. کتنے مرتبہ کھاتے ہو؟ 3 مرتبہ کھاتے ہیں. ہاں, لیکن اس کو بھی قربانی مل. اپنا وطن چھوڑ کر کے پھر رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے. یہ پھر رہے ہیں اللہ کے نام پر, اللہ کے کام پر. ہاں, تو اللہ ان کی مدد میں ہے, اور اللہ ان کی محنت کے ذریعے سے ہدایت دے گا, کیونکہ ان کی نیتیں صحیح ہیں. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنے ساتھی پھر رہے ہیں وہ سب مخلص ہیں. کیا ہے, ان کی کوئی غرض نہیں ہے. بھائی ہم نے دعوت دی کہ تم 4 مہینے کے لیے پھر رہے ہیں, 3 دن کے لیے پھر رہے ہیں, 3 دن کے پھر, اس کی کیا غرض ہے بولو؟ کوئی غرض نہیں, سوائے اس کے اللہ کے دین کا کام ہے وہ کریں گے, اور کوئی غرض نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ پھرنے والے مخلص ہیں, یہ پھرنے والے سچے ہیں. کونوا مع الصادقین, حکم ہے نہیں یا ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. کہ یہ پھرنے والے سچے ہیں. یہ کسی غرض کے لیے نہیں پھر رہے ہیں, کسی تجارت کے لیے نہیں پھر رہے, رشتے داری کے لیے نہیں پھر رہے ہیں. یہ تو اللہ کے دین کے لیے پھر رہے ہیں. تو یہ بھی سچے ہیں. جیسے صحابہ کرام سچے تھے تو وہ اپنے معیار پر سچے تھے, یہ بھی اپنے معیار پر سچے ہیں. کونوا مع الصادقین, یہ بھی سچے ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ رہنے والے, جماعتوں میں پھرنے والے, یہ سچے ہیں. یعنی ان کی کوئی غرض نہیں ہے سوائے اللہ کے دین کے. سمجھ میں؟ ہاں. تو سچائی کے درجے ہوتے ہیں. صحابہ کی سچائی اور اونچے درجے کی, ہماری تھوڑی نیچے کے درجے کی ہے, لیکن سچے یعنی وفادار ہیں اور کوئی غرض نہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ کام ہے, یہ قربانی بنتا ہے, اور پھر قربانی کے ذریعے سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے, اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ حالات بدل دیتے ہیں. اس لیے ہم کام بھی کریں, دعا بھی مانگیں, کام پر بھروسہ نہ کریں, بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے. لیکن اللہ کا طریقہ ہے کہ کام کر کے مانگو. جیسے مزدوری کر کے مزدور مانگے گا, ادھر مزدور کون پیسے دے گا اس کو مفت میں؟ کام کر کے مانگو, تو محنت بھی کرو اور مانگو. تو ہم کو محنت کا آسان طریقہ دیا کہ 1 مرتبہ 4 مہینے لگاؤ. جو ہلکی ترتیب ہے وہ یہ کہ 4 مہینے زندگی میں سے 1 مرتبہ, ہر سال چلنا, مہینے میں 3 دن. یہ ایک آسان ترتیب ہے. روز کی, ہفتے کی, یہ آسان ترتیب ہے. اس ترتیب کو ہر کوئی کر سکتا ہے, غریب بھی کر سکتا ہے, غریب بھی کر سکتا ہے, مالدار بھی کر سکتا ہے. کہ بھائی 1 مرتبہ 4 مہینے دے کر کام کو سیکھ لے, کام کو سمجھ لے, ذمہ داری کو. پھر مہینہ, ہر مہینہ, ہر ہفتہ, ہر روز ترتیب ہے نا, وہ ترتیب پر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ طاقت پیدا ہو جائے گی فرضوں کے ادا کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی. اتنی طاقت تو پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرے گا, گناہوں سے بچے گا. آگے قربانی دینی ہے تو آگے چلے گا تو وہ بھی کرے گا. تو یہ پہلا سبق ہے 4 مہینے کا. اب بتاؤ, جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں دیے ہیں